میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے ایک دوائی ہے جس کا نام ہے اوینافل۔ یہ ویڈیو اس کے بارے میں ہے۔ اوینافل کیا دوائی ہے اور کن لوگوں کے لیے ضروری ہے، اس کے بارے میں کچھ میں تفصیل بتاؤں گا۔ ایک کنڈیشن ہے جس کا نام ہے اریکٹائل ڈس فنکشن۔ یہ صرف مردوں کو ہوتی ہے، یعنی اگر آپ کی اریکشن پراپر نہ ہو، آپ کی جو عضو تناسل ہے اس میں تناؤ پراپر نہ ہو اور آپ ہم بستری نہ کر پائیں یا انٹرکورس نہ کر پائیں، تو اس کو بولتے ہیں اریکٹائل ڈس فنکشن۔ یا کر پائیں تو ایک تسلی بخش نہ ایکشن ہو تو اس کو ہم اریکٹائل ڈس فنکشن کہتے ہیں۔ یہ پرابلم تو کامن ہے، زیادہ تر خاص ایج کے بعد ہوتی ہے، خاص طور پہ ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر اور دل کے مریض ہیں ان کو ہوتی ہے، موٹاپا ہو اس کو ہوتی ہے، لیکن ینگ ایج میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو وجوہات ہے اس میں کئی دفعہ مینٹل سٹریس بھی ہوتا ہے، تو ینگ ایج میں بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جس کو بھی ہوتی ہے اس کے لیے یہ بہت ہی ایک ذہنی کوفت کا باعث بن جاتی ہے، کیونکہ اس سے آپ کی ذاتی جو ایک پلیجر ہے وہ تو افیکٹ ہوتا ہی ہے، لیکن آپ کی جو فیملی لائف ہے، آپ کی جو میریٹل لائف ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں آپ کی وائف کے ساتھ، آپ کے فیملی کے ساتھ، وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پھر مزید نفسیاتی پرابلم ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو اریکٹائل ڈس فنکشن کا علاج موجود ہے۔ کچھ سالوں سے ہمارے پاس 2-3 ادویات آ گئی ہیں، ایک ہے سلڈینافل، ایک ہے ٹیڈالافل۔ ان دونوں کے بارے میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن یہ جو اوینافل ہے اس کے بارے میں ویڈیو بنانا اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ یہ ایک قسم کی پہلی والی ادویات کے اوپر ایک لحاظ سے امپروومنٹ ہے، اس میں کچھ خوبیاں ہیں جو پہلے والی ادویات میں نہیں ہیں۔ ایک تو خوبی یہ ہے کہ اس کا ایکشن بہت تیز ہے، یعنی جب بندے کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ فوری ہو جائے، تو پھر یہ دوائی صرف 15 منٹ میں یا میکسیمم آدھے گھنٹے میں آپ کو اپنا ایکشن دکھا دیتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے جب سیکس کرنی ہے، انٹرکورس کرنا ہے، تو اس سے آپ 15 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے کھا لیں تو یہ آپ کو بہترین قسم کا ایکشن دے دے گی۔ بہتر ہے خالی معدہ کھائیں، لیکن اگر کھانے کے بعد بھی کھائیں گے تو اثر ہو جائے گا۔ دوسری اس میں خوبی یہ ہے کہ اس کا اثر بہت زیادہ لمبا نہیں چلتا۔ جی، یہ بھی ایک قسم کی خوبی ہے، جو اگرچہ جو ٹیڈالافیل ہے اس کا اثر 36 گھنٹے چلتا ہے، جو سلڈینافیل ہے اس کا اثر 24 گھنٹے چلتا ہے، وہ جو ادویات ہیں ان کے جو مینوفیکچرر ہیں وہ اس کو ایک پلس پوائنٹ کے طور پہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ 36 گھنٹے تک دوائی کا اثر رہتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کی کچھ لوگوں کے لیے پرابلم بھی ہو جاتی ہے۔ جو زیادہ لمبا ایکشن ہے یہ پرابلم بھی ہو سکتی ہے، چونکہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ ایک تو عام طور پہ جو سیکشل انٹرکورس ہے وہ بندہ ایک دفعہ کرتا ہے، پھر عام طور پہ 24 گھنٹے میں دوبارہ نہیں کرتا، تو یعنی 24 گھنٹے یا اس کے بیونڈ آپ کو اس کا ایکشن چاہیے ہی نہیں۔ لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو تقریباً سب کو تھوڑے بہت ہوتے ہیں، نیزل کنجیشن ہوتی ہے، ناک میں ایسا لگتا ہے جیسے بھرا بھرا ہے، نیزل تھوڑی سی ویٹ بھی ہو جاتا ہے، چہرے کے اوپر تھوڑی سی ہیوینس آتا ہے، تھوڑی سی فلشنگ ہوتی ہے، سر بھاری ہوتا ہے، کئی دفعہ ویژن میں بھی افیکٹ آتا ہے، تو وہ افیکٹ بھی پھر اتنی دیر چلتا ہے، تو ظاہرہ پیشنٹ پھر پریشان ہوتا ہے۔ تو اس دوائی کا اثر صرف 3-4 گھنٹے رہتا ہے، یعنی رات کے وقت آپ کھائیں گے، ایکشن سے آدھا گھنٹہ پہلے کھا لیں، فارغ ہونے کے بعد آپ 3-4 گھنٹے میں اس کے تمام ایفیکٹس بھی اور سائیڈ ایفیکٹس بھی ختم ہو جائیں گے۔ تیسرا اس دوائی کا جو ایڈوانٹیج ہے جو پہلے والی دوائیوں کی نسبت ہے، وہ جو ویژول سائیڈ ایفیکٹس جو ہوتے ہیں، جو کئی دفعہ آنکھوں میں کچھ کلرز نظر آتے ہیں، جو کچھ لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ جو سلڈینافل ٹیڈالافل سے وہ ایک تھوڑا سا ٹیمپرری ویژول چینجز آتی ہیں، کچھ کیسز میں ایک پرماننٹ آئی کا کمپلیکیشن نیون وہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اوینافل کے ساتھ وہ بھی بہت کم ہے۔ تو ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو
تو اوانافیل جو ہے وہ سلڈینافیل اور ٹڈالافیل سے ایک قسم کی امپروومنٹ ہی کہا جانا چاہیے، اگرچہ کچھ لوگ ان پرانی ادویات سے بہت مطمئن ہیں، لیکن یہ دوائی ایک میں سمجھتا ہوں کچھ لوگوں کے لیے ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو اگر آپ کو پہلے والی دوائیوں کے ساتھ پرابلم ہے تو آپ اوانافیل ٹرائی کیجئے۔ اس کی 100 ملی گرام کی ٹیبلٹ ہے، وہ آپ کھائیں، کھانے سے اپنا ایکشن سے سیکشول ایکشن سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے، اور بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں پہلے، کیونکہ یہ کچھ ادویات ایسی ہیں جن کا کوئی انٹریکشن ہے۔ نائٹریٹس ایک دوائی ہے، اگر آپ دل کے مریض ہیں نائٹریٹس لے رہے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر بہت لو ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کو نہیں لینی چاہیے۔ اور بھی کچھ ادویات ہیں جن کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہے۔ اگر آپ کو کوئی بڑی بیماری ہے دل کی یا جگر کی یا گردوں کی، تب بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو بیسٹ یہ ہے کہ یہ مسئلہ آپ اپنے فزیشین سے ڈسکس کریں، اگر وہ ایڈوائز کرتے ہیں تو آپ یہ ٹرائی کیجئے۔ جو تینوں آپشنز ہیں ان میں سے میرے خیال میں اوانافیل شاید آپ کو سب سے اچھی لگے گی۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی۔ پلیز اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ یہ انفارمیشن باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان، میڈ اسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھے کی جانب سے۔